بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں جو عام طور پہ ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں وہ آج ہمارا سبق ہے۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ قل اعوذ برب الفلق برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ ومن شر حاسد إذا حسد۔ ان سب کے آخر میں حرف قلقلہ ہے، قاف با دال، جس پر وقف ہو رہا ہے تو قلقلہ ہوگا۔ اگلی صورت ہے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، جہاں بھی نون شد والی ہو تو گننا ہوگا۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، نون کی آواز ناک میں ٹھہرے گی، ذرا لمبی ہوگی۔ ملک الناس، ملک الناس، الہ الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ من الجنة والناس۔ آج کی صورتوں میں زیادہ تر آواز ناک سے ادا ہوئی ہے، کیونکہ نون ساکن ہے، نون مشدد ہے، اور کچھ تنوین بھی، یہاں تنوین ایک جگہ پر آئی ہے، یہاں پہ آئی ہے۔ تو جب بھی تنوین آ جائے گی، نون جزم والی آ جائے گی، تو یا نون شد والی یا میم شد والی، تو ناک سے آواز لمبی ہو کے ادا ہوگی، الا یہ کہ 8 حروف آ جائیں، لام اور را یہ 2، اور حمزہ ہا عین ہا غین خا 6 یہ حروف حلقی، یہ اس آواز کو شارٹ کرتے ہیں، مختصر کر دیتے ہیں۔ باقی تمام حروف میں 29، اس میں الف بھی نکال دیں، باقی تمام حروف میں نون اور تنوین کی آواز لمبی ہوتی ہے، کبھی ساری ناک سے ادا ہوتی ہے، کبھی کچھ منہ سے، اور کبھی کچھ ناک سے ادا ہوتی ہے۔ یہ اس کے اندر اچھی خاصی مشق ہے۔ اس میں جو من شر غاسقن ہے، جی ہاں، غاسقن بالکل یہاں تنوین آنی چاہیے، تو تنوین کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو یہاں اظہار ہوگا، غاسقن اذا وقب، اور کہیں کوئی کمی ہو تو یہ ہو گیا اس کا تجوید کا بھی تھوڑا سا موٹا موٹا سبق۔ ہم آج اجرا نہیں کرتے، ہم ترجمہ بھی کریں گے اور اس کے بعد کچھ گرامر لے کے اس سے، اور ہم کلوز کر کے باقی وقت ہم آپ کے تاثرات اور تجاویز پہ خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ ترجمہ آپ ہی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دو ہی لفظ ایسے ہوں گے جو پہلی دفعہ آئے ہیں قرآن میں، ایک بار ہی آئے ہیں، تو ان کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بی ساتھ، رب الفلق، فلق کا رب۔ فلق کیا ہوتی ہے کہ جب سورج رات کا پردہ پھاڑ کے نکلتا ہے نا، تو اس کو فلق کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنا نام ایک بتایا، فالق الحب والنوا،
جو گٹلی اور دانے کو پھاڑنے والا ہے. تو وہاں سے دیکھیں نرم و نازک کمپل، ایک نیچے جاتی ہے جڑ، ایک اوپر آتی ہے کمپل. تو یہ سخت چمڑی کے اندر سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالتا ہے. وہ اللہ ہی نکال سکتا ہے، کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا. تو فلک کا رب کون ہے؟ اللہ. من شر، من شر، شر ما خلق، ما کا معنی جو، یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ پیچھے اسم آ گیا اور اس کے نیچے دو زیر نہیں ہے. تو یہ جو ما ہے یہ موصولہ کہلاتا ہے، اسم ہے. جو خلق پیدا کیا اس نے، جو اس نے پیدا کیا ہے زمین آسمان اور جو اس کے درمیان مخلوقات ہیں. ہر مخلوق کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. الہمہا فجورہا و تقواہا. تو مثبت منفی دونوں چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. جی اس میں بھی ہے. تو یہ اعوذ جو تعویذ ہے وہ ہم اس سے بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ جو تو نے پیدا کیا اس کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. اور من شر، شر میں نے شرارت، برائی. غاسق، اس وقت جو مغرب کے بعد ہے یہ غاسق ہو گیا. رات کی چادر تن گئی، ڈھانپ لی. غاسق کہتے ہیں ڈھانپنے والا. تو غاسق کے یعنی ڈھانپنے والی کے شر سے اذا وقب، اذا وقب چھا جائے، ڈھانپ لے. یہ رات کا تمبو تان دیا نا اللہ نے، چادر کالی تان دی ہے. تو اس کے شر سے بھی عمومی جرائم پیشہ لوگ عام طور پہ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب اندھیرا ہو. من شر شرارت النفاثات، پھونکے مارنا. یہ پھونکے کون سی ہیں؟ فی العقد، عقد پر. عقود جانتے ہیں نا، عقدہ گرا، عقدہ عقد، عقد نکاح کہتے ہیں، نکاح کا بندھن. تو یہ جو بندھن گریں ہوتی ہیں، گانٹھیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر پھونکے کون مارتا ہے؟ یہ جادوگر. تو جادوگرنیاں یہاں مؤنث استعمال ہوا، یہ عام طور پہ عورتوں کے اندر رائج ہوتا ہے. تو گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں. یہ آج بھی ہے جناب، کثرت سے ہے، بڑا کاروبار ہے ان کا. اور من سے شر حاسد، حسد کرنے والا. اذا حسد، حسد کرے. ویسے تو ہونا چاہیے حسد، حسد کیا. تو جب اذا شروع میں آ جائے تو پھر بن جاتا ہے حال یا مستقبل کی. حسد کرے یہ مضارع کا معنی دیتا ہے. تو جب حاسد حسد کرے تو اس حسد کے شر سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ دوسرے کے پاس نعمت ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ یہ چاہیں کہ اس کو وہ نعمت سے محروم ہو جائے اور مجھے مل جائے. یہ حسد ہے. اگر کہتے یا اللہ اس کو تو نے دیا مجھے بھی دے، تو یہ رشک ہے، حسد نہیں ہے. تو رشک کرنا چاہیے. حسد بری بلا ہے، یہ سب سے بڑی سزا بھی ہے. کہتے ہیں حاسد کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود حسد کی آگ میں جل مرتا ہے، چین اس کو نہیں آتا. دوسرے کو کیا نقصان ہوگا اس کا؟ ہاں دوسرے کو نقصان ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. وہ نقصان پہنچانے کی طریقے بھی سوچتا ہے. کسی کو اس کے پیچھے لگا دے گا، مخبری کر دے گا، ٹھیک ہے، اور کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا نقصان پہنچانے کا اختیار کرے گا. نہ کرے گا تو اس کی زبان سے ایسے لفظ نکلیں گے جو پھاڑ کے رکھ دیں گے کلیجے کو، ٹھیک ہے نا. اور ایسا ہوتا ہے، اس کی زبان بڑی کاٹدار ہوتی ہے، اس کی نظر بڑی تکھی ہوتی ہے. اور بس جی نظر، جی جی افیکٹو ہے. نظر بد بھی افیکٹو ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس سے بچنے کے لیے دعائیں بھی سکھائی ہوئی ہیں. آگے قل کہہ دیجیے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب، ملک الناس، لوگوں کے مالک، الہ الناس، لوگوں کے معبود، الہ. تو کس چیز سے پناہ ہے؟ یہاں تو رب الفلق سے صرف ایک اللہ کا
ایک صفاتی نام ہے، یہاں 3 ناموں کا واسطہ دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ شرارت کوئی زیادہ ہی ڈاڈی ہے جی۔ یہاں شرارتیں زیادہ تھیں لیکن پناہ صرف رب کا ایک نام استعمال کر کے مانگی گئی ہے۔ یہاں ایک شرارت ہے لیکن رب کے 3 ناموں کا سہارا ہے، اس کا مطلب یہ شرارت سب سے بڑی شرارت ہے۔ وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس، وسوسے سے ڈالنے والے کے شر سے۔ یہ نظر نہیں آتا، پوشیدہ ہوتا ہے، وسوسے سے ڈالتا ہے۔ الخناس، خناس کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر بار بار، کبھی چھپ کے پھر سامنے آ گیا، پھر چھپ گیا، پھر سامنے آ گیا، پھر بھاگ گیا، پھر سامنے آ گیا، ایک بار ناکام ہوا، دوسری بار کوشش، تیسری بار کوشش۔ یہ جو ستارے آپ کو کبھی چھپ اپیئر ہو جاتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں، کبھی سامنے آ جاتے ہیں، اس کو خنس کہا گیا ہے قرآن۔ من جوار الکنس من جوار الکنس، لا اقسم، قسم کھائی اس کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ خناس ایسے انسان کو کہتے ہیں یا جن کو کہتے ہیں جو بار بار وسوسے ڈالتا ہے۔ کہاں ڈالتا ہے؟ الذی، جو یوسوس، وسوسے ڈالتا ہے، فعل مضارع ہو گیا نا، یا آگے یہاں اسم تھا، یہاں فعل بن گیا۔ وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس، ہاں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو دل جب قابو میں آ گیا، دل جب بیمار ہو گیا، دل جب ڈاواں ڈول ہو گیا تو باقی ہر چیز گئی، جوارے تو اس کے ماتحت ہیں۔ اور کون ڈالتے ہیں؟ من الجنہ، جنوں میں سے، والناس، لوگوں میں سے۔ جن بھی یہ کام کرتے ہیں اور انسان بھی یہ کام کرتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ایک رب ہی کی پناہ ہے، انسان کے بس میں نہیں۔ پناہ بندہ اس وقت مانگتا ہے جب خود بے بس ہو چکا ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ معوذتین سکھائی گئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ پر اثرات تھے کچھ جادو کے، تو اس کا علاج معوذتین کے ذریعے کیا گیا، یہ ایک روایت ہے، اس پر بحث بھی ہے، لیکن بہرحال جب بھی کوئی شرارت ہو ایسی تو ان کو پڑھیں گے تو ہم ان شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ وہ ظاہری بھی ہو سکتی ہیں اور باطنی بھی شرارتیں ہو سکتی ہیں۔ جی جن بھی شرارت کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں۔ حالات و واقعات کیا ہوں گے جن کے، اب اس پر ہم مزید نہیں کرتے، نہیں، اصل میں پوشیدہ مخلوق ہے، میں اس کو بہت زیادہ ڈیفائن نہیں کر سکوں گا، یہ تو تجربے سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ جن ہے، حدیث میں ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ یہ جو ہم بیت الخلاء جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور قرآن میں ہے کہ یہ جن وہاں سے آپ کو دیکھتے ہیں جہاں سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، من حیث لا یشعرون، اور اس کا قبیلہ بھی دیکھتا ہے آپ کو۔ اس لیے جب بھی پرائیویسی میں ہو بندہ، تنہائی میں، اس وقت یہ وسوسے لاتا ہے۔ وہاں تو انسان نہیں ہوتا نا، وہاں جب خیالات آتے ہیں ایسے وسوسے آتے ہیں۔ عین نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو وسوسوں کا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ٹیچر ہے تو آپ نے لیسن پلان کر رہا ہوگا، اگر مینیجر ہے تو آپ نے مینجمنٹ کر رہا ہوگا، دکاندار ہے تو، اگر کوئی لیبارٹری ٹیکنیشین ہے تو کئی کیمیکل وہاں اس کو یاد آئیں نماز کے اندر۔ وہ کون کرتا ہے؟ بھٹکانے کے لیے شیطان لاتا ہے، ایسے ایسے عقدے پہ وا کر دیتا ہے، گریں کھول دیتا ہے کہ بندہ عام نارمل حالات میں وہ نہیں نقطے پاتا، لیکن بندہ ایک تو ہے سمجھے کہ یہ تو نماز کی برکت سے عقدہ وا ہو گیا ٹھیک ہے، تو لیکن یہ وسوسے ہو، لیکن اس پر یاد رکھیے یہ جن اچھے بھی ہیں نا، مسلمان بھی ہیں، جی ہیں، انسان بھی ڈرتے جیسے مطلب کہ شیطان جو ہے استاد ہے اور یہ جن اور یہ اس کی شاگرد کی طرح۔ جی جی یہ بھی ہے، اور دونوں جانب سے ہیں چیزیں، لیکن جن حاوی ہوتا ہے چونکہ پوشیدہ ہوتا ہے نا، پوشیدہ ہمیشہ حاوی رہتا ہے۔ جو سامنے ہو تو اس کا تو بندہ مقابلہ کر لیتا ہے، جو چھپ کے وار کرتا ہے اس کا مقابلہ کیسے کرے؟ اس کو کیا ہے انسان کے ساتھ جن، انسان جو انسان سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، جن کو کیا ہے؟ یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، جب اس کو کہا تھا سجدہ کرو آدم، اس نے وجہ بتا دی تھی۔ اللہ نے جب پوچھا کہ آپ نے جن سے پوچھا نا ابلیس سے کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا،
کہتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں. آپ نے اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, مٹی آگ سے بہتر ہے. تو یہ حسد وہاں سے شروع ہوا. جن کے جناب ابلیس کا لفظی معنی تو ہے مایوس, ٹھیک ہے نا. کان من الجن ففسق عن امر ربہ, وہ جنوں میں سے تھا. کان من الجن, وہ جنوں میں سے تھا. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. ففسق عن امر ربہ, اس نے اپنے رب کا حکم, اس کی نافرمانی کی. تو میرا خیال یہ ٹاپک تو لمبا ہے, ہم اس کو سمیٹتے ہیں. اصل چیز جو ان صورتوں سے لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ شرارتوں سے محفوظ ہو. کوئی بھی اپنے آپ کو سیکیور نہ سمجھے کہ میں بچا ہوا ہوں. صرف ایک اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کا بھی قرین ہے شیطان میں سے؟ فرمایا ہاں میرا بھی قرین ہے, لیکن اللہ نے مجھے اس پر حاوی کر دیا, وہ مجھے رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا میرے ساتھ. جنوں میں سے انسانوں نے تو کی رکاوٹیں پیدا, قدم قدم پہ کی ہیں. ان جنوں میں سے حمایتی مل گئے ہیں. جب سارے انسانوں نے رد کر دیا, طائف والوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا, تو وہاں مکے میں پیغام بھیجا پناہ کے لیے. کوئی پناہ دینے والے مکے میں بھی نہیں تھا. اب آپ علیہ السلام جائیں تو جائیں کدھر؟ تو اس موقع پہ جنوں کی ایک جماعت نے آپ سے قرآن سنا اور مسلمان ہوئی, نخلا کی وادی میں. تو وہاں حوصلے بھی ملے کہ چلو یہ انسان نہیں, جن تو ہے نا. ٹھیک, تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر, لیکن یہ جن ایسا ٹاپک ہے کہ بچے بھی جنوں اور پریوں کی باتیں سننا بہت پسند کرتے اور بوڑھے بھی باز نہیں آتے. چھپی ہوئی مخلوق ہے نا, عجیب و غریب ہے, وہ اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے. اسی لیے جب بھی کسی بھی سٹوری کا اختتام یا قسط کا اختتام ہوتا ہے تو وہ چھپی ہوئی چیز پہ کرتے ہیں, اگلی تاکہ قسط منتظر رہے آنے تک کہ ہاں آگے کیا ہوا, کہ کہاں سے تیر آیا, مرا کہ نہیں مرا. ایسی جگہ پہ جا کے وہ بریک لگاتے ہیں, آپ انتظار کرتے رہو ایک ہفتہ پورا. تو یہ چھپی ہوئی چیز کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, وہ کیا کہتے ہیں ہمارے شیخ عبدالرحمن شیخ الفقہ اللہ مغفرت فرمائے, شعر ہمیں سنایا کرتے تھے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو وہ لوگ دیدار کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں, یہ جو اہل دل ہیں یہ آنکھیں بند کر کے دیدار کرتے ہیں, خیال میں لاتے ہیں. تو خیر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی گرامر لے لیتے ہیں اس کے ساتھ.